آج سے 14 سال پہلے اسلام آباد سے چند میل دور واقع ایبٹ آباد کا شہر، جہاں سے کوئی اوباما ہمارا اسامہ اٹھا کے لے گیا۔ Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. اور ہمیں آج تک معلوم نہیں کہ یہ کس طرح ہوا، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے۔ آج تک وہی کنسپیریسی تھیوریز اور سازشی بیانیے چلتے ہیں کہ نہیں وہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 70% پاکستانی یہ بیلیو کرتے ہیں کہ اسامہ اس کمپاؤنڈ میں نہیں تھا، جبکہ اس انفارمیشن کو طالبان بھی ڈینائی کر چکے ہیں، القاعدہ بھی مان چکی ہے۔ پاکستان کی فوج نے آج تک ڈینائی نہیں کیا، امریکہ نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن پاکستان میں حمید گل کی طرح کی شخصیات جنہوں نے ایک کنسپیریسی پھیلائی کہ آج تک لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو بہت پہلے مر گیا تھا۔ کیا ایویڈنس ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر جو آفیشیل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں وہ بھی مان رہی ہیں کہ ہاں جی ہو گیا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ اسامہ امریکہ کا بہت بڑا ڈارلنگ تھا، بے نظیر بھی یہ بات کر چکی ہے۔ باندر بن سلطان جو سعودی بادشاہ تھے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسامہ بن لادن دراصل ایک امریکن سپائی ایجنسیز کی پروڈکٹ تھی، انہوں نے بنایا تھا۔ یہ سعودی شہری کے بارے میں وہاں کی حکومت اور پاکستانی حکومت دونوں مانتے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب یو ایس نے آپریشن سائیکلون کیا، یعنی افغان جنگ میں مجاہدین کو پیسے دے کے لڑوایا، تب وہ بہت بڑا ہیرو تھا ان کا۔ لیکن 9/11 ہوتا ہے، اسامہ ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، لیکن القاعدہ کا جو ترجمان ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی یہ ایک جھلک ہے، بہت سے واقعات ابھی ہونے ہیں، کیونکہ ہم تو جان ہتھیلی پر رکھ کے آئے ہیں، ہم مرنے سے محبت کرتے ہیں، آپ جینے سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، اسامہ نے کیا، بٹ امریکہ نے نہیں مانا۔ وہ ٹاپ 10 ٹیررسٹ کی لسٹ میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ 2005 تک ہندو کش کے پہاڑوں میں وہ زندگی گزار رہا تھا، وہ انڈر گراؤنڈ تھا، لیکن وہاں کے کچھ لوکل ٹرائبز مین کو پرسو کر کے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسامہ بن لادن تک رسائی حاصل کی، اس کو گرفتار کیا اور ایبٹ آباد میں لا کے رکھ دیا۔ اسے ایک کمپاؤنڈ میں لا کر رکھا گیا جس کی ونڈوز نہیں تھیں، اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ وہاں کے لوکلز کو بھی حیرت تھی اس پر۔ تو جی 2005 میں ہم نے اسامہ کو اپنا گھر کرائے پر دیا کہ آئیں جی ہمارے بالکل پاس آ کر رہیں۔ اس پر پاکستان کا جو بعد میں نیریٹو سامنے آیا ہے کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے خلاف جو ہمارے ٹیکٹکس تھے ان کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، تاکہ کل کو اگر ان سے کوئی کام لینا ہے تو انہیں بتایا جائے کہ یہ کام کر دیں، ادروائز آپ کا بندہ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی کر دیں گے یا امریکنز کو دے دیں گے۔ اس بات کا پاکستان کے کچھ ہائر انٹیلیجنس آفیشلز کو علم تھا۔ تو 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس آفیسر جس کا نام تھا لیفٹیننٹ کرنل اقبال، وہ جاتا ہے جوناتھن بینک کے پاس۔ جوناتھن بینک CIA کا چیف تھا اسلام آباد میں۔ تو پاکستان کے انٹیلیجنس کا بندہ اٹھ کے CIA کے چیف کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے نا وہ ہمارے پاس ہے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ فیورز چاہیے۔ جوناتھن بینک کہتا ہے بھائی اپنا پہلے کیس ثابت کریں۔ اقبال سید الدین کا پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی بات سچ نکلتی ہے، وہ ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکنز ایکٹیو ہو جاتے ہیں، CIA والے اس علاقے میں گھر کرائے پر لینا شروع کر دیتے ہیں، وہ سرویلنس شروع کر دیتے ہیں اس کمپاؤنڈ کی۔ پہلے شروع میں ڈرون سٹرائک پلان کی جاتی ہیں کہ اس کو تباہ کر دیں گے، پھر انہوں نے سوچا اس سے آئیڈینٹی کنفرم تو نہیں ہوگی، پہلے تو پاکستانی حکومت سے کوئی بات نہیں کی جاتی کہ ہمیں علم ہو گیا آپ کی کرتوت کا۔ فرسٹلی بس پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں اسامہ کدھر ہے؟ تو کیانی صاحب جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور پاشا صاحب جو اس وقت پروجیکٹ خان کے لیے بہت محنت کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، حالانکہ معلوم تھا۔ آگے چلتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو 2005 سے 2010 کے دوران اسامہ کی وہاں موجودگی کا دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ بھی حیران کن چیز ہے، شرم کی بات ہے ان کے لیے۔ اور اس سارے ٹائم میں سعودیز کو علم تھا کہ وہ یہاں موجود ہے، امریکنز کو معلوم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، رپورٹس یہ بتاتی ہیں ایک ڈاکٹر جو اسامہ بن لادن کا علاج کر رہا تھا کیونکہ اس کو کڈنیز کے ایشو تھے، تو اس بیماری کو دیکھتے ہوئے پاکستانی آفیشیلز نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ وہ ڈاکٹر تھے عامر عزیز صاحب جو کہ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ سیم اور ہرش کی رپورٹس یہ کہتی ہے کہ عامر عزیز صاحب بھی CIA کے لیے کام کر رہے تھے۔ پہلے تو ہو گئے اقبال سید الدین صاحب جنہوں نے اس سارے آپریشن کا بتایا،
اس کی کنفرمیشن کے لیے عامر عزیز صاحب کا استعمال ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے، اسی بہانے ڈی این اے سیمپل لیا جاتا ہے، کنفرم ہوتا ہے کہ یہ اسامہ ہی ہے۔ سب سے پہلے تو اقبال سید الدین صاحب غائب ہو جاتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو لے کے امریکہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے CIA کے ایڈوائزر لگ جاتے ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا پر آپ ان کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی پولیٹیشینز کو ایکیوز کرتے ہیں کہ تمہیں غداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن اقبال کا یہ چہرہ دیکھیں کہ اصل میں غداری کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے وہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا غلط فیصلہ تھا اسامہ کو وہاں رکھنا۔ اس کے بعد نیشنل سیکریٹ، چلیں وہ جیسا بھی ہے، وہ کسی فورن کنٹری کو بیچ دینا، اس کے بدلے امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کر کے یہاں سے بھاگ جانا اور $25 ملین میں سے ایک بڑا چنک اپنی جیب میں ڈالنا، اسے کہتے ہیں اصل غداری۔ عامر عزیز کے بارے میں بھی یہ رپورٹس کلیم کرتی ہیں کہ ان کو بھی حصہ ملا۔ سیم اور ہرش کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ امریکنز نے کیٹیگریکلی یہ کنوے کیا کہ ہمارے سورس کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک کور پرووائڈ کریں گے۔ کور تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی، جو آج بھی پاکستان میں 33 سال کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ وہ بھی انوسینٹ نہیں ہے، قصور اس کا یہ ہے کہ وہ بھی پہلے CIA کے لیے کام کر چکا ہے۔ پہلے CIA نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی، مگر اس سے اسامہ کا سیمپل کلیکٹ نہیں ہوا۔ اکارڈنگ ٹو سیم اور ہرش، CIA نے کہا کہ اصل سیمپل کلیکٹ کرنے والے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر شکیل بھی اس کیس میں سزا نہیں کاٹ رہے، بلکہ اس پر جو کیس بنا وہ لشکر اسلام کی مدد کرنے اور ایک بچہ جو ان کے کلینک میں مر گیا تھا اس پر قتل کی FIR ہوئی، اس میں وہ 33 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب یہ بات کتنی ٹھیک ہے، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ پاشا صاحب کو امریکہ بلایا گیا اور بٹھا کے ان کو بتایا گیا یہ ہے آپ کی پرفارمنس، ہمیں سب علم ہو گیا ہے، اب آپ بتائیں کوآپریٹ کرنا ہے یا یہاں سے جو ڈالرز کا نلکا کھولا ہوا ہے اس کو بند کر دیں۔ اوبویسلی اس وقت گزارا نہیں تھا ڈالرز کے بغیر، اور نہ ہی پہلے کبھی رہا ہے۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایڈ کے علاوہ پرسنل انسینٹیوز بھی ملتے تھے۔ سیم اور ہرش ورڈ یوز کرتا ہے آف دا بک فنڈز، جس میں ان کا لائف سٹائل بیلنس کرنا شامل تھا۔ انہیں معلوم تھا یہ بند ہو گیا تو کام تو بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو بھی ہماری ماننا پڑیں گی۔ اوباما کا پہلا رسپانس یہ آیا کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ پاکستان نے ایبٹ آباد میں بٹھایا ہوگا۔ پہلے ایویڈنس کلیکٹ کرو، پھر بات کرنا، میرا دماغ نہ خراب کرو۔ پھر ایویڈنس بھی کلیکٹ ہو گیا۔ اوباما کے لیے رسک یہ تھا کہ اس پر دوسرے ممالک میں جا کے آپریشنز کرنے پر پہلے بھی بہت کریٹیسزم ہو چکا تھا کہ اگر یہ بھی آپریشن فیل ہو گیا، جیسے تہران میں پھنسے ہوئے امریکنز کو نکالنے کا آپریشن فیل ہو گیا تھا، تب بھی جمی کارٹر کی پریزیڈنسی سٹیک پر تھی اور اسی وجہ سے وہ الیکشن بھی ہار گیا تھا۔ اوباما کے ذہن میں بھی یہی بات تھی کہ چند مہینے بعد الیکشن ہے 2012 کا، اگر یہ آپریشن بھی فیل ہو گیا تو میری پریزیڈنسی تو گئی قربان۔ سیم اور ہرش کہتا ہے کہ اس نے سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا، کسی طرح اس کی پولیٹکس چمک سکے اور اس کو سیکنڈ ٹرم مل جائے۔ جس اپورچونٹی کا وہ انتظار کر رہا تھا وہ اس کو مل گئی تھی۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ DNA سیمپل کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری کیانی اور پاشا صاحب نے عامر عزیز کی خود لگائی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس اکیلے کو پکڑ لیتے؟ یہ تو ٹاپ ٹیئر سے حکم آ رہا تھا نا، اور ان کو حکم امریکہ سے آ رہا تھا۔ آپریشن کے لیے ایک میٹنگ ہوتی ہے اپریل 2011 میں پنڈی میں، CIA کے ڈائریکٹر لیون پناٹا اور پاشا صاحب سے جو ISA چیف تھے۔ امریکہ یہ کمٹ کرتا ہے کہ پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، لیکن آپ نے آپریشن کے رستے میں نہیں آنا۔ پاکستان کے لیے رسک یہ تھا کہ یہ چیز کسی طرح عوام تک نہ پہنچے۔ رپورٹس میں وہ کہتا ہے کہ کیانی اور پاشا صاحب کو یہ ٹاسک ملا کہ میک شور دیٹ پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم ڈزنٹ رسپونڈ ٹو امریکن چاپرز۔ آپریشن سے عین پہلے ایبٹ آباد میں لائٹ چلی گئی، جو سارے گارڈ تھے اس کمپاؤنڈ کے وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق سب اگریڈ تھے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپریشن ہوا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس رپورٹ کو آج تک کسی پلیٹ فارم پر چیلنج نہیں کیا گیا۔ 4 امریکی ہیلی کاپٹرز، جس میں 2 اسٹیلتھ ہاک اور 2 چینوکس ہوتے ہیں، یہ تقریباً 11:20 پر افغانستان کی جلال آباد بیس سے اڑتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں 12 بجے یہ لینڈ کرتے ہیں ایبٹ آباد کے کمپاؤنڈ کے باہر۔ لینڈ کرتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اس کا ایک حصہ پاکستان میں رہ گیا، وہ بھی امریکہ کو واپس کر دیا گیا۔ امریکنز نے کہا بھائی یہ ہماری سیکیور ٹیکنالوجی ہے، آپ کا کیا پتا آپ کہیں چین کو ہی نہ دے دیں۔ وہ ہیلی کاپٹرز جو رات کے اندھیرے میں پاکستان میں گھس کر یہاں کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا تھا، اس کی دم کا ایک ٹکڑا جو یہاں رہ گیا ہم نے وہ بھی واپس کر دیا کہ یہ آپ کا یہاں رہ گیا تھا، واپس لے لیں۔ جس طرح ہم کہتے نہیں ہیں باجی آپ کا دوپٹہ بائک کے ٹائر کے اندر آ رہا ہے، اس کو اٹھا لیں، اسی طرح ہم نے کہا یہ لے لیں، غلطی سے آ گیا ہوگا۔ 40 منٹ تک نیوی سیلز کے لوگ کمپاؤنڈ کے اندر رہے،
सेम और हर्ष की रिपोर्ट्स में लिखा गया कि अंदर से कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। ये बिल्कुल झूठ है कि अंदर से रेजिस्टेंस हुई। सेम और हर्ष कहते हैं ये एक प्लान मर्डर था। नेवी सील्स के लोग कहते हैं कि हमने गोलियां मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए और जब वापसी पर हिंदू कश के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे तो बैग से निकाल के उसकी बॉडी के टुकड़े नीचे फेंके। अमेरिकन से सवाल ये है, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन कंट्री हैं? आप तब इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहे थे। अगर आपने किसी को पकड़ा है तो आप उसको इस तरह मिसट्रीट नहीं कर सकते। अल जजीरा ने पब्लिश किया कि इस ऑपरेशन के बारे में जनरल क्यानी के अलावा किसी को इल्म नहीं था, क्योंकि जनरल क्यानी को अमेरिका से फोन आया कि जी वो हमारे प्यारे भाई घुसे हुए हैं एबटाबाद में, उनका ख्याल रखिएगा। 3 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा। यहाँ से किसी रडार ने कैच नहीं किया, ना किसी को अलर्ट किया गया, ना ऑन ग्राउंड रेजिस्टेंस सामने आई। ओबामा ने फौरी इस ऑपरेशन को टीवी पर आकर अनाउंस कर दिया। जो अग्रीमेंट था ना 7 दिन का, वो भी तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने इसे कैश करवा के आने वाले इलेक्शन में हीरो बनना था, जो कि वो बन भी गए। तकरीर करते हुए ओबामा ने कहा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट काउंटर टेररिज्म विद एफर्ट्स विद पाकिस्तान हेल्प्ड अस टू गेट ओसामा बिन लादेन। ये कहकर उसने क्यानी और पाशा साहब का कवर खोल दिया, उनको कर दिया एक्सपोज और खुद बन गए चैंपियन। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का काफ़ी घंटों बाद बयान आया। वो ये था कि दुनिया भर के टेररिस्ट के लिए ये मेजर सेटबैक है, यानी पाकिस्तान ने कंडेम नहीं किया। गिलानी साहब जो उस वक्त के पीएम थे, उन्होंने कहा, ग्रेट विक्ट्री, वी वोंट अलाउ आवर सॉइल फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। आई कांग्रेचुलेट टू द पीपल हु हैव डन दिस। एक दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान कहता है नहीं यार ये तो बेइज्जती हो रही है। वो लेते हैं बयान वापस और लैश आउट करते हैं अमेरिका को और कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टुक एन अनऑथराइज्ड एक्शन, के पूछे बगैर अमेरिका ने अटैक कर दिया, तमाम लॉज को वायलेट कर दिया, आलमी कम्युनिटी फेल हो गई। फिर वाइट हाउस ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि हमने ये अकेले ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2 ही केसेस हो सकते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान को इल्म ही नहीं था, ये भी शदीद नाअहली है। पाकिस्तान के गैरिजन सिटी से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर एक आदमी बैठा है, आपको पता ही नहीं है, मान ही नहीं सकता कोई। ये मैं नहीं कह रहा, इम्तियाज़ गुल साहब अपनी बुक में कह रहे हैं, पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर ओसामा, पाकिस्तान मिलिट्री मस्ट हैव नोन दिस। दूसरा केस ये है कि वो खुद इन्वॉल्व थे इस ऑपरेशन में, और ये कहानी तो मैंने आपको सुनाई दी है। तालिबान कंफर्म कर देते हैं, साथ साथ अलकायदा भी कंफर्म कर देती है कि कोई ओबामा हमारा उसामा छीन के ले गया। तो एंड पे यही कहूँगा कि ये सारा एनालिसिस सेम और हर्ष की रिपोर्ट पर था, जिसको आज तक किसी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज नहीं किया गया। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू गॉट सम नॉलेज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।